السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ایک دو واقعہ بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات غور سے سنیں گے اور میری اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پڑھا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کا سیدھا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اسی طریقے کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ ایک رات اپنے شاہی محل کی چھت پر سو رہے تھے، اچانک انہیں ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ رات میں شاہی محل میں کون آ سکتا ہے، کون ہمت کر سکتا ہے، اور کہنے لگے کہ آپ لوگ کون ہو؟ ادھر سے آواز آئی کہ ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں، اور آنے والے جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو غفلت بھری زندگی سے جگانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ مجھے تم پر تعجب ہے اور افسوس ہے کہ تم اونٹ شاہی محل کی چھت پہ تلاش کر رہے ہو، چھت پر اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات سن کر فرشتوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر اس سے بھی زیادہ تعجب ہے کہ آپ شاہی محل کے اندر اور ایسی عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور رب العالمین کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر رب العالمین سے ملاقات کرنے کے متمنی ہیں۔ اور یہ کہہ کر فرشتے غائب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سوچ میں پڑ گئے کہ بات تو صحیح ہے، اور اس کے بعد اس شاہی محل کو چھوڑ کر جنگل چلے گئے۔ جنگل میں جا کر رب العالمین کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنے لگے، دریا کے کنارے رہ کر رب العالمین کی عبادت کرنے لگے۔ کچھ زمانے کے بعد اس راستے سے انہی کی سلطنت کے وزیر ان کا گزر ہوتا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو اس حال میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تم پر افسوس ہے، تم نے شاہی زندگی کو چھوڑ کر یہ فقیروں والی زندگی اپنائی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اسی وقت ایک سوئی دریا کے اندر ڈالی اور کہنے لگے کہ کون ایسا شخص ہوگا جو میری سوئی کو ڈھونڈ کر لا دے۔ سینکڑوں غوطہ خوروں کو دریا کے اندر بھیجا گیا لیکن کوئی سوئی نہیں لا سکا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے میری سوئی عطا کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ لاکھوں مچھلیاں دریا کے کنارے پر آ گئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی تھی، اور کہا کہ اے ابراہیم، رب العالمین کی طرف سے اس تحفے کو قبول کیجیے۔ جب وزیر نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے اوپر بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ دریا کی مچھلیاں حضرت ابراہیم بن ادہم کے مقام کو جانتی ہیں اور ہم نہ جان سکیں۔ اور اسی افسوس میں ان کے اوپر گریہ تاری ہوئی، رونے لگے، تڑپنے لگے، اور اپنی وزارت کو چھوڑ کر انہوں نے بھی حضرت ابراہیم بن ادہم کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ
رب العالمین سے یہ امید لگاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ میرے حال کو بدلے، تو رب العالمین اس کے حال کو بدل دیتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ رب العالمین اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک انہیں خود اپنے حالات کو بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ رب العالمین کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو رب العالمین اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ جب بندہ رب العالمین کی طرف چل کر آتا ہے تو رب العالمین اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، رب العالمین ہماری زندگی میں چین اور سکون عطا فرمائے، تو پہل ہمیں کرنی پڑے گی۔ سکون کی ہمیں ضرورت ہے، ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے، اور رب العالمین سے ہدایت کو ہمیں مانگنا ہے، رب العالمین سے دعائیں کرنی ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں وہ بہار آئیں گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی دنیا کو بھی بناتا ہے اور آخرت کو بھی بناتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنی اس غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر رب العالمین کی اطاعت والی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، کہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، تو رب العالمین نے انہیں اس حکومت سے بھی بہترین حکومت وہ عطا فرمائی کہ ان کے ایک مرتبہ کہنے پر کہ اے اللہ مجھے میری سوئی عطا کر دے، رب العالمین نے لاکھوں مچھلیوں کو حکم دیا کہ ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں سونے کی سوئی پیش کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سب کو سکون عطا فرمائے، سب کو چین نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی غفلت بھری زندگی کو چھوڑ کر اور ادھر ادھر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، یعنی اللہ اور اس کے حکموں کو چھوڑ کر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم اس زندگی کو چھوڑ کر رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔